अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। अगर आज से 5 साल पहले यानी अप्रैल 2016 में पाकिस्तान ने बिटकॉइन के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2020 तक ये इतने सारे पैसे हो जाते कि इनके ज़रिए पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाता, यानी हम डेट फ्री कंट्री बन चुके होते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े एडवोकेट वक़ार ज़का ऐसा मानते हैं। वक़ार के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जब वो अपना कर्ज़ा उतार सकता था, लेकिन हुकूमत ने ये सुनहरी मौका अपने हाथ से गंवा दिया। इस पर वक़ार बहुत मायूस हुए और दिसंबर 2020 में उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें बिटकॉइन की आसमान को छूती हुई कीमत को बुनियाद बनाते हुए ये दावा किया कि वो सही थे। और इसकी सपोर्ट में उन्होंने बिटकॉइन के अप्रैल 2016 और दिसंबर 2020 की जो कीमतें हैं उनका मवाजना भी किया, जिसमें साफ नज़र आता है कि इस अरसे के दौरान बिटकॉइन की कदर में 100 गुना इजाफा हुआ। मैं दोहरा देता हूँ, ये 100 गुना इजाफा कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा। परसेंटेज में ये 10,000% मुनाफा है। इस हवाले से वक़ार का कहना है कि उन्होंने ये आइडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को पहले ही दे दिया था। नवाज़ हुकूमत में भी बताया था, तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी बताया था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी ये भी शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर कोई ख़ास कवरेज नहीं की, इस आइडिया को ज़्यादा कवरेज नहीं दी। वक़ार ने इसी वीडियो में ये बताया कि इसकी वजह से पाकिस्तान एक बड़े प्रॉफिट से महरूम हो गया। फिर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप लोग ट्विटर पे जाके ये ट्रेंड चलाएं कि वक़ार सही थे और इन पॉलिटिशियंस को अपनी ट्वीट्स के अंदर टैग भी करें। इनके फॉलोअर्स ने लब्बैक कहा इनकी कॉल पर और ट्वीट्स करना शुरू कर दी और चंद ही घंटों में हैशटैग वक़ार ज़का वाज़ राइट पाकिस्तान में ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड्स हैं उसके अंदर तीसरे नंबर पर आ गया। अगर हुकूमत वक़ार की बात मान लेती तो क्या आज वाकई पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाता, या यूँ कह लीजिए कि वक़ार के इस दावे के पीछे कोई वर्किंग थी। इस हवाले से जब मैंने वक़ार से रब्ता किया तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। पहले हम वक़ार की इस थ्योरी को टेस्ट करके देखते हैं कि हकीकत से कितना करीब है। दिसंबर 2020 में बनाई गई इस वीडियो में वक़ार ज़का अपनी ही एक पुरानी वीडियो का रेफरेंस देते हैं जो कि 28 अप्रैल 2016 को बनाई गई थी। इस वीडियो का हवाला देते हुए, पुरानी वीडियो का हवाला देते हुए वक़ार ये कहते हैं कि उस वक्त एक बिटकॉइन $268 का था और उन्होंने कहा था कि अगर इनको बिटकॉइन में, क्रिप्टो में काम करने का मौका दिया जाए तो ये मुल्क का कर्ज़ा उतार देंगे। 2016 की जिस पुरानी वीडियो का वक़ार रेफरेंस दे रहे हैं वो शायद शिराजी नामी किसी शख्स ने अपने चैनल पे अपलोड की थी। वो वीडियो मैंने पूरी जाकर देखी, उसमें वक़ार ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने किसी और वीडियो में कहा हो, ये सोचकर मैंने उनकी 5 साल की टाइमलाइन चेक की और मिड 2017 यानी 2017 के मिडल से पहले तक मुझे बिटकॉइन पे उनकी कोई वीडियो नज़र नहीं आई और 2018 के बाद उन्होंने बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं। तो जो पहला पब्लिकली वेरीफाइबल स्टेटमेंट है जहाँ पे उन्होंने पब्लिकली कहा है कि मैं मुल्क का कर्ज़ा उतार दूँगा अगर क्रिप्टो में काम करने दिया जाए, वो अप्रैल 2019 का है, जो कि समा के ही एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया था और इनफैक्ट एक दो जगह और भी बताया था। और उसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो उस वक्त जो बिटकॉइन है उसकी जो प्राइस है वो $5,000 की सतह को तजावज़ कर गई थी। तो अगर उस बेस पे करने की बात करें कर्ज़े की अदायगी, तो 268 के मुकाबले में $5,000 पर ख़रीदना एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो आप ऑलरेडी लूज़ कर लेते हैं। हो सकता है जिन वीडियोज़ में उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइटल्स देखे उनके यूट्यूब पे, अगर टाइटल में बिटकॉइन नहीं था और कुछ और लिखा था और अंदर उन्होंने ये बात की तो मुझे नहीं पता। हो सकता है उन्होंने 2016 में ऐसा बोला हो। ये भी मुमकिन है उन्होंने प्राइवेटली पॉलिटिशियंस को ये जाके कहा हो, मरियम नवाज़ को या किसी को भी। ये भी मुमकिन है कि ट्विटर, फेसबुक कहीं और उन्होंने कह दिया हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो हम मान लेते हैं कि वक़ार ज़का ने पहली मरतबा ये आइडिया अप्रैल 2016 में दिया। वक़ार ज़का ने अपने दावे की सपोर्ट में, हिमायत में 2-3 इन्वेस्टमेंट के अमाउंट कोट किए, इसलिए हम इनको बारी बारी टेस्ट करके देखेंगे। पहले केस में हम देखते हैं जो फर्स्ट उनका क्लेम था कि अगर अप्रैल 2016 में जब बिटकॉइन $268 पे ट्रेड कर रहा था, उस वक्त 1 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस ख़रीद लिए होते तो मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी और उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $5,000 की सतह से तजावज़ कर गया था, उस वक्त अगर हमने बेचा होता तो हमें इतना मुनाफा होता कि हम मुल्क का कर्ज़ा उतार देते। तो चलें इसके ऊपर मैथ अप्लाई करके देखते हैं। अप्रैल 2016 में एक बिटकॉइन $268 का था। उस वक्त $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 105 रुपये थी। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपए के एवज़ हमें $95,238 मिल जाते और इन $95,238 से हम 356 बिटकॉइन ख़रीद लेते। और जब मार्च 2020 में इसको हम 5,310 की कीमत पर बेचते तो ये 356 बिटकॉइंस के बदले हमें तकरीबन
امریکن ڈالرز مل جاتے، لیکن یہ 19 لاکھ ڈالر قرضہ اتارنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ انفیکٹ اس وقت کا جو ہمارا بیرونی قرضہ تھا 70 ارب ڈالر، یہ اس کا صرف 0.003% بنتا ہے۔ اور یہاں نوٹ کریں میں بیرونی قرضوں کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل قرضے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر ٹوٹل قرضے کی بات کی جائے تو وہ بیرونی قرضوں سے بھی 3 گنا زیادہ ہیں۔ اب ایک اور سینیریو لیتے ہیں، کیونکہ وقار نے جو ویڈیو شوٹ کی وہ 28 دسمبر 2020 کی تھی، تو ہم بٹ کوائن کے پرائس جو ہم نے پہلے کیس میں لیے تھے $5000 مارچ کے، وہ نہیں لیتے، بلکہ 28 دسمبر 2020 کے پرائس لیتے ہیں جو کہ $26,390 ہیں۔ تو فرض کر لیں کہ ہم اپنے 356 بٹ کوائن جو ہم نے اپریل 2016 میں خریدے تھے، ان کو اگر 28 دسمبر 2020 میں $26,390 کے حساب سے بیچتے تو ہمیں 94 لاکھ امریکن ڈالر مل جاتے۔ لیکن یہ 94 لاکھ ڈالر بھی کافی نہیں ہے قرضہ اتارنے کے لیے، کیونکہ اسی دوران ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ مارچ کے 70 ارب ڈالر سے بڑھ کر دسمبر میں تقریباً 73.5 ارب ڈالر تک جا چکا تھا۔ یہ اس بیرونی قرضے کا صرف 0.01% ہے۔ اگین یہ میں بیرونی قرضے کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل قرضے کی بات نہیں کر رہا جو 3 گنا زیادہ ہے۔ تیسرا سینیریو لیتے ہیں، یعنی آج کے بٹ کوائن پرائس لیتے ہیں۔ اس کی 2 وجہ، ایک تو جو وقار نے کہا تھا کہ وہ صحیح ثابت ہوئے، اس وقت کے مقابلے میں بٹ کوائن کا پرائس مزید تقریباً ڈبل ہو چکا ہے اور اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، یعنی $51,500 کا ایک بٹ کوائن ہو چکا ہے، جو کہ میکسیمم پروفٹ دے سکتا ہے 2016 کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا قرضہ اتر سکتا تھا۔ تو ہم اپنے 356 بٹ کوائن کو $51,500 پر بٹ کوائن کے حساب سے ہم سیل کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ہمیں $1,80,00,000 مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ $1,80,00,000 بھی قرضہ اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگین ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے یہ اس کا صرف 0.02% ہے، اور ٹوٹل قرضہ جو 3 گنا زیادہ ہے اس میں تو پھر پتہ نہیں کتنے شاید زیرو اور لگانے پڑیں گے۔ اب بیسٹ کیس سینیریو لیتے ہیں، کیونکہ وقار نے اپنی اسی ویڈیو میں 1 کروڑ کے ساتھ ساتھ 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا 1 ارب ہی انویسٹ کر دیتے تو قرضہ اتر جاتا۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، 1 کروڑ کو تو میتھ سپورٹ نہیں کر رہی، 10 کروڑ کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ 1 ارب کی انویسٹمنٹ پہ چلے جاتے ہیں، جو کہ بیسٹ کیس سینیریو ہے، کیونکہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوتی اتنا زیادہ ہمیں آج پروفٹ ملتا۔ تو 1 ارب کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پھر سے دہراتے ہیں، اپریل 2016 میں ایک بٹ کوائن $268 کا تھا، اور اس وقت $1 جو ہے وہ $105 کا تھا۔ تو اس حساب سے 1 ارب روپے کے بدلے میں ہمیں 95 لاکھ امریکن ڈالر مل جاتے، اور ان 95 لاکھ امریکن ڈالر سے ہم 35,537 بٹ کوائن خرید لیتے۔ اور اگر آج کی تاریخ میں ہم ان 35,537 بٹ کوائنس کو $51,500 کے ریٹ پر بیچتے تو اس کے عوض ہمیں 1.8 ارب امریکن ڈالر مل جاتے۔ لیکن یہ 1.8 ارب امریکن ڈالر بھی ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انفیکٹ ہمارے بیرونی قرضے کا یہ صرف 2.5% ہے۔ تو وقار زکا کی جو تھیوری ہے کہ بٹ کوائن میں اگر 1 کروڑ کی، 10 کروڑ کی یا 1 ارب کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہوتی 2016 میں تو آج ہم اپنے قرضے اتار دیتے، اس کو میتھ سپورٹ نہیں کرتی، ناٹ ایون ان بیسٹ کیس سینیریو۔ لیکن ہو سکتا ہے وقار کے پاس اس کی کوئی بہتر وضاحت ہو، اور ہم نے بھی ان کو انٹرویو کی ریکویسٹ کی تھی۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی انٹرویو دینے سے، اور سوالوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام سوال ان سے پہلے بھی بہت دفعہ پوچھے جا چکے ہیں، اور وہ اپنے چینل پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ اور مختلف ڈیجیٹل چینلز کے اوپر ان کے جواب دے چکے ہیں، اور ان کو جا کے سنا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارا مین سوال تھا یہ قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسیج کیا، اور جو ان کا جواب تھا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یہ جو پہلا سوال ہے ایگزیکٹلی سیم سما کے اینکر نے بھی پوچھا تھا جب پہلی دفعہ میں نے یہ بات بولی تھی، جو مارننگ شو کا میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ بڑا مطلب یہ پرانی آنسر ان کے ہوئے ہوئے ہیں بہت دفعہ، اور اردو پوائنٹ نے بھی ایگزیکٹلی یہ بولا تھا آپ اسپیکولیٹو مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تو میں نے کلیئر کیا تھا کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مائننگ مشین لگائیں گے ہائیڈرو پاور کے تھرو، اس کے تھرو جو بٹ کوائن ایتھیریم بنے گا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کے پیسے لائیں گے، جیسے ایران نے، اب وہ آئیڈیا 3 سال پرانا ہے میرا، وہ ایران وہی کر رہا ہے کام۔ اس کے بعد پاکستان اپنی کرپٹو لانچ کرے گا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گی، تو اس سے پیسہ آئے گا، جیسے وینزویلا کے پاس $735 ملین آئے۔ اس کے بعد یہاں پر ٹریڈنگ جو ہے اس کے لیے میتھمیٹیشین بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو میتھمیٹیشنز ہیں بیسیکلی وہ سارا کچھ آپ کو ٹریڈ کر کے دے رہے ہوں گے، اور حکومت کے لیے پیسہ بنا رہے ہوں گے۔ تو حکومت کو ایک سرٹن 0.11% کا فنڈ دینا ہے، کوئی ہیوی فنڈ نہیں دینا۔ اس کے مقابلے میں جتنی باقی انڈسٹریز ہیں جن کو سبسڈیز اور باقی چیزیں ملتی ہیں اس سے کمپیئر کر لیں، اس میں تو بہت کم پیسہ لگنا ہے، صرف مائننگ مشینز جو ہیں ان پہ پیسہ لگنا ہے، اس کی ریکوری کوئی بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ وقار نے سما منی کو انٹرویو دینے سے معذرت کر لی، لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ سما ٹی وی پہ مجھے لائیو بلا لیں تو آپ نے جو سوال پوچھنا ہے پوچھیں، جتنا مشکل سوال پوچھنا ہے پوچھیں، وہ جواب دینے کو تیار ہیں۔
اب کیونکہ میں ٹی وی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، میں ڈیجیٹل کو کرتا ہوں، تو ظاہر ہے ہماری بات نہیں بن سکی۔ وقار نے جو بات کہی وہ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، تھیوریٹیکلی یہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر اپریل 2016 میں پاکستان 14 لاکھ بٹ کوائن خرید لیتا، یعنی کہ اس وقت جتنے بٹ کوائن مائن ہو چکے تھے یا سرکولیشن میں تھے، اس میں ہر 100 میں سے 9 بٹ کوائن پاکستان کے پاس ہوتے، تو آج کے پرائس پہ آپ یعنی $51,500 کے حساب سے اگر ان کو بیچتے تو آپ کا کم از کم بیرونی قرضہ اتر جاتا، لیکن اس کے لیے 10 کروڑ یا 1 ارب کی انویسٹمنٹ نہیں بلکہ 40 ارب روپے آپ کو انویسٹ کرنے پڑتے۔ تو تھیوریٹیکلی تو یہ ممکن ہے، لیکن حقیقت میں مارکیٹس ایسے نہیں چلتی ہیں، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں، جیسا کہ میں نے کہا، ہر 100 میں سے 9 بٹ کوائن پاکستان کو خریدنے پڑتے، اور آج جب جا کر آپ یہ 14 لاکھ بٹ کوائن مارکیٹ میں بیچنے جاتے، تو دونوں صورتوں میں جب اتنی بڑی لیول پہ بائنگ ہوتی ہے یا سیلنگ ہوتی ہے تو پرائس اسٹیبل نہیں رہتا، پرائس اوپر نیچے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایک اکیلا نہیں بیٹھا ہوا جس سے آپ یہ سارے خرید لیں گے، تو اس کو کیلکولیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ریٹروسپیکٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ کر لیا ہوتا تو آج یہ ہو گیا ہوتا۔ بہرحال آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے بٹ کوائن کے حوالے سے ریسنٹلی کافی ساری ویڈیوز کی ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری ریکویسٹ آئیں، خاص طور پہ جو بٹ کوائن کا لیگل سٹیٹس ہے پاکستان میں، اس کو لے کر بیرون ملک پاکستانیوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، پاکستان میں رہنے والوں نے بھی کیا کہ بھائی اس کا سٹیٹس کیا ہے، FIA کا اس پہ ٹیک کیا ہے، اسٹیٹ بینک کا کیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اپریل 2018 میں ایک سرکولر نکالا جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے پاکستان میں، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے FIA کارروائیاں کرتا رہا، لوگوں کو اریسٹ کیا، ان کے بٹ کوائن سیز کر لیے۔ تو اس پہ کلیئرٹی کے لیے ظاہر ہے جب نے وقار کو دعوت دی تھی اگر وہ آ جاتے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اس پہ، وہ کورٹ میں گئے، لڑے ہیں FIA اور اسٹیٹ بینک کے خلاف، اور انہوں نے یہ بیسکلی چیز پبلک کی کہ جب اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہی نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو اگر وہ آ جاتے تو اس پہ تفصیلی بات ہوتی۔ بہرحال وہ نہیں آئے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیٹ بینک سے اور FIA سے رابطہ کریں، ان سے ایک پوزیشن لیں ان کی کہ بھائی کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، تاکہ جنہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں، وہ ان کو آسانی ہو جائے، ان کی رہنمائی ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں فالو کرتے رہیں، اس پر ہم جلد ویڈیو کریں گے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کامنٹس دینے، فیڈ بیک دینا ہے، یو آر مور دین ویلکم، اس کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔